اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 67 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں بشر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن عون نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابن سیرین سے، اور ابن سیرین نے عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی مہار یا لگام کو پکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم نے گمان کیا کہ آپ عنقریب اس دن کے نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نورانی اور مقدس جماعت نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ عنقریب آپ اس مہینے کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اس طرح حرام ہے کہ جس طرح یہ آج کے دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ حاضر کو چاہیے کہ غائب کو یہ حدیث پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر اس شخص کو یہ حدیث پہنچائے جو اس حدیث کو اس سے بھی زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ محترم خواتین و حضرات، جس شخص نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اونٹ کی مہار یا لگام کو پکڑا ہوا تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مثال دے کے تشبیہ دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح یہ آج کا دن یعنی ذی الحج کا دن، 10 ذی الحج کا دن اور اس مہینے اور اس شہر کی جس طرح حرمت ہے، عزت ہے، اسی طرح تمام مسلمان جو ہیں ان کی عزت، ان کی جانیں، ان کی مال جو ہے تمہارے اوپر حرام ہے کہ ناحق تم ان کو نقصان پہنچاؤ۔ اس حدیث شریف کو پڑھنے سے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی سواریوں پہ سلامتی سے سوار ہو، سلامتی سے اتر جاؤ، اور سواریوں کو اپنی گفتگو کے لیے تم کرسیاں نہ بناؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جس کی سند حسن ہے اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک پہ سواری پہ بیٹھ کے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب محدثین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس حدیث شریف کے اندر آپ نے سواریوں کو گفتگو کے لیے کرسی بنانا منع فرمایا ہے اس سے مراد عبث گفتگو ہے، فضول گفتگو ہے، لا یعنی گفتگو ہے، یعنی ایسے ہی اپنی سواری کے جانوروں پہ بیٹھ کے انہیں کرسیاں بنا کے اس کے اوپر گپے نہ ہانکتے رہو۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے اوپر سوار ہو کے گفتگو فرمائی، وہ بامعنی، برمحل اور ضرورتاً تھی۔ اور دوسرا وہ جو کرسی والی حدیث پاک ہے کہ جانوروں کو کرسی نہ بناؤ، اس میں سے ایک حدیث کی سند ضعیف ہے۔